کشمیر کی سرسبز وادیوں میں، جہاں برف پوش پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور دریا ازلی کہانیاں سناتے ہیں، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محبت سے نندرشی کہا جاتا ہے، حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب حرص و ہوس اور انتشار نے انسان کے دلوں پر قبضہ کیا تھا۔ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک ایسی پیاس تھی جو دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر کچھ عظیم تر کی طلبگار تھی۔ ایک دن جب وہ جھیل ولر کے کنارے کھڑے تھے، ایک بزرگ کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ کی آواز بازار کے شور یا محلوں کی شان و شوکت میں نہیں آتی، یہ فطرت کی خاموش فضاؤں میں گونجتی ہے۔ ان الفاظ نے ان کے دل میں آگ لگا دی۔ دائمی سکون کی تلاش میں وہ اپنا گھر چھوڑ کر وادی کے گھنے جنگلات کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ زبرون کے گھنے جنگلات میں داخل ہوئے، جہاں بلند و بالا چنار کے درخت جھومتے تھے اور ہوا میں دیودار اور جنگلی پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جنگل نے انہیں اپنے دیرینہ دوست کی طرح خوش آمدید کہا۔ اس کی سرگوشیاں ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ سنائی دیں۔ انہوں نے ایک پرسکون جگہ منتخب کی جہاں ایک صاف چشمہ قدیم دیودار کے درخت کے سائے میں بہتا تھا۔ یہیں انہوں نے اپنے مراقبے کے لیے جگہ بنائی۔ جنگل جو پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ سے گونجتا تھا، ان کے ساتھ سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور نندرشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو عبادت میں غرق کر دیا۔ ایک دن سپہر کے وقت جب شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں تھے، انہوں نے ایک گلہری کو دیکھا جو یکسوئی یعنی لگاتار سے اپنے لیے اخروٹ جمع کر رہی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ بولے، یہ ننھا سا جاندار بھی اپنے مقصد کو جانتا ہے۔ ہم انسان اپنے راستے سے کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ رات کو جب بیڑیوں کی آوازیں جنگل میں گونجتی تھی، وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے ان کی اتحاد اور وفاداری پر غور کرتے تھے۔ جنگل صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ کتاب تھی جو ہر سرسراہٹ اور بہتی ندی کے ساتھ سچائیوں کو آشکار کرتی تھی۔ ایک شام جب سورج افق کے نیچے غروب ہو رہا تھا، ایک لکڑہارا شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مراقبے کے مقام پر پہنچا۔ وہ تھکا ہوا اور زندگی کی مشکلات سے بوجھل تھا۔ اس نے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ جو علم کے آدمی ہیں، ان سنسان جنگلوں میں کیوں رہتے ہیں؟ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کی نگاہیں سکون اور محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں دیکھو، یہاں نہ لالچ ہے، نہ حسد، نہ جھوٹ۔ درخت بے لوث ہے، دریا مسلسل بہتا ہے اور زمین بغیر شکایت کے زندگی عطا کرتی ہے۔ جنگل وہ ہم آہنگی دکھاتا ہے جسے ہم بھول گئے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کی مرضی کے ساتھ جینے کا درس دیتا ہے۔ لکڑہارا ان کے قریب بیٹھا، اپنی روٹی اور کہانیاں ان سے شیئر کرنے لگا۔ برسوں میں پہلی بار اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے، جنگل دنیا سے فرار ہونے کی جگہ نہیں، بلکہ اسے سمجھنے کی جگہ ہے۔ یہاں آپ زندگی کو اس کی اصل شکل میں دیکھتے ہیں، متوازن، ایک دوسرے پر انحصار کرنے والی اور پاکیزہ۔ آج بھی کشمیر کی وادیوں میں شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی روح چنار کے جھومتے درختوں اور بہتے جھرنوں میں زندہ ہے۔ ان کا جنگلات میں مراقبہ کرنے کا انتخاب صرف ان کا ذاتی سفر نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک چراغ تھا، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اللہ کی سرگوشیاں شور میں نہیں بلکہ سکون میں، اور دولت میں نہیں بلکہ سادگی میں گونجتی ہے۔